السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی انسان 300 سال تک سو سکتا ہے اور پھر اٹھ کر ایسے بات کر سکتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں 4 پرندوں کو ذبح کیا گیا، ان کا گوشت 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا گیا، پھر ایک آواز دی گئی اور پھر جو کچھ ہوا وہ آج تک انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ہر ٹکڑا اڑ کر اپنے جسم سے جڑ گیا، ہر پرندہ زندہ ہو گیا جیسے کبھی مرا ہی نہ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ جی ہاں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، کھلے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ 2 آدمی لکڑی کے کھمبوں سے باندھے گئے تھے۔ پاس ہی ایک اونچے درخت پر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھمنڈی اور سخت دل انسان ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ ایک نوکر سونے کی پلیٹ میں کچھ پتھر لے کر اس کے پاس آیا۔ بادشاہ نے ایک پتھر اٹھایا، قیدیوں کی طرف نفرت سے دیکھا اور زور سے ان پر پھینک دیا۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ بھیڑ میں شور مچ گیا۔ ایک کونے سے کسی نے چاند دیوی کی جے کا نعرہ لگایا اور پھر بہت سے لوگ زمین سے پتھر اٹھا کر قیدیوں پر پھینکنے لگے۔ قیدیوں نے درد سے چیخ پکار شروع کر دی، لیکن ان کی آوازیں لوگوں کے نعروں میں دب گئیں۔ پتھر اتنے زیادہ اور اتنے تیزی سے پڑ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور جسم سے خون نکلنے لگا۔ پتھر تب تک برستے رہے جب تک ان دونوں کے جسم بالکل بے حرکت نہیں ہو گئے۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ دی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کو اپنایا تھا، یعنی توحید کو۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں کچھ نوجوان لائے گئے۔ ظالم بادشاہ نے غصے میں پوچھا، کیا تم وہی ہو جنہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے؟ ایک نوجوان نے ہمت سے جواب دیا، ہاں، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو نہیں پوجتے۔ بادشاہ چیخا، چپ رہو بدتمیزو، تم نے کل ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جنہیں پتھر مار مار کر مار ڈالا گیا؟ نوجوانوں نے جواب دیا، اگر ہمیں 10 بار بھی پتھروں سے مارا جائے تب بھی ہم اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، اچھا، اگر پتھر کھانا اتنا آسان ہے تو ہمارے پاس اور بھی سخت سزائیں ہیں۔ بس وہ کوئی بڑی سزا سنانے ہی والا تھا کہ دربار میں ایک آواز آئی، یہ نوجوان ابھی چھوٹے ہیں، شاید سوچ کر اپنا فیصلہ بدل دیں، انہیں کچھ وقت دیا جائے۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ لیں۔ 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بار بار مڑ کر دیکھتے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایسا لگا جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ ڈر گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، بھگاؤ اسے ورنہ بھونک بھونک کر تنگ کرے گا اور شہر والوں کو بھی جگائے گا۔ انہوں نے چند پتھر اٹھا کر کتے کی طرف پھینکے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان کے پیچھے آتا رہا۔ ایک پتھر اسے لگا بھی، لیکن اس کے منہ سے ذرا سی آواز بھی نہ نکلی۔ ایک نوجوان بولا، لگتا ہے یہ کتا ہمیں تنگ نہیں کرے گا، رہنے دو اسے بھی ہمارے پیچھے آنے دو۔ اور پھر وہ سب یوں ہی چلتے رہے۔ ان کی منزل ایک پہاڑی غفا تھی جو چاروں طرف سے بڑی بڑی چٹانوں سے گھری ہوئی تھی۔ غفا کے اندر کافی جگہ تھی،
یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ تھی چھپنے کے لیے، اور انہوں نے بادشاہ سے بچنے کے لیے صحیح جگہ چنی تھی۔ وہ سب آرام کرنے کے لیے گفا کے اندر چلے گئے۔ جو کتا ان کے پیچھے آیا تھا وہ بھی بیٹھ گیا۔ نوجوانوں کو سمجھ آ گیا کہ وہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ سب اس بات سے بہت راحت محسوس کر رہے تھے کہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے انہیں اپنے سچے مذہب یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑنا نہیں پڑا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ گفا کے فرش پر لیٹ گئے اور سکون سے آرام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب صبح بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سب نوجوان بھاگ نکلے تو اسے سخت غصہ آیا۔ ان کی تلاش میں اس نے اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے، لیکن نوجوان اب ان کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ جو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور ہر مشکل کا شکار اور ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر گفا کے باہر کتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوانوں کی تلاش کرتے ہوئے جب گفا کی طرف آئے تو کتے کے پاس دیکھ کر انہیں اس کے پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ فاصلے ہی سے گفا میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا بہت تھا اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے۔ گفا والے نوجوان اسی طرح سوتے رہے۔ آخر کار وہ بادشاہ مر گیا جس کے ظلم سے بچنے کے لیے نوجوان شہر سے بھاگے تھے۔ اس کے بعد کئی اور بادشاہ گزرے، یہاں تک کہ ایک ایسا حکمران آیا جو بہت ہی نیک اور رحم دل تھا اور ایک خدا کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے والا تھا۔ لوگ بھی اب ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، کیونکہ رومی سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ مگر اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے جنت اور دوزخ سب فرضی قصے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو بہت سمجھاتے لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت چاہیے۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سنتا تو خدا سے دعا کرتا کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھلا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ گفا میں سوئے ہوئے وہ نوجوان اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھ ملتے ہوئے کہا، بھائیو لگتا ہے ہم بہت دیر تک سوتے رہے۔ دوسرے نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یہی کوئی 6-7 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے۔ تیسرا بولا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ ایک نے کہا، ہاں مجھے بھی، رکو میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے نے فکر سے کہا، لیکن دیکھو بہت احتیاط سے جانا، اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے پہچان لیا تو مصیبت آ جائے گی، وہ ہمیں پھر چاند دیوی کے سامنے جھکانے پر مجبور کرے گا ورنہ مار دے گا۔ کافی سوچ وچار کے بعد ایک نوجوان نے اپنا حلیہ بدلا اور کھانا لانے پاسی کی بستی کے پاس چل پڑا۔ بستی میں جا کر اس نے روٹیاں خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو کچھ سکے دیے۔ دکاندار نے سکوں کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ نوجوان نے کہا، کیوں اس میں کیا ہے، یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید اس لڑکے کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے زور سے شور مچایا اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ نوجوان نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ پھر لوگ اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار کی طرف چلے۔ راستے میں اس نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں اور لوگوں کے پہناوے میں بہت فرق ہے۔ وہ اس بات پر بہت حیران ہوا کہ جب اس نے پرانے ظالم بادشاہ کا نام لیا تو سب لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے اور اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ باہر جو کتا تھا ان کی رکھوالی کر رہا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا، اس کی جگہ کچھ پرانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں
اب اسے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا کہ کچھ بہت بڑا اور الگ واقعہ ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اسے لے کر نئے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے۔ نوجوان نے صاف صاف بتایا کہ جب پرانے ظالم بادشاہ نے انہیں زبردستی مذہب چھوڑنے کو کہا، وہ سب بھاگ کر غفا تک چلے گئے اور پھر انہیں نیند آ گئی تھی۔ دربار میں بیٹھے لوگ یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ کوئی اتنے سالوں تک سو سکتا ہے۔ نوجوان نے ساری بات بتا کر اجازت لی اور واپس اپنی غفا کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب پھر سے لیٹ گئے اور انہیں نیند آ گئی۔ ادھر بادشاہ کو بھی یہ سب باتیں عجیب لگیں۔ سچ جاننے کے لیے وہ کچھ سپاہیوں کو لے کر خود غفا کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ غفا پہنچا تو دیکھا کہ سبھی نوجوان وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں وہی لڑکا بھی تھا جو شہر سے کھانا لایا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں جگا کر بات کریں، لیکن جب سپاہیوں نے انہیں جگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب انتقال کر چکے تھے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ شک دور ہو گیا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 300 سالوں سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا۔ ادھر آخرت کو ماننے والے بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے کہ خدا نے غفا والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا۔ اسی طرح وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ دراصل اللہ نے نیک اور رحم دل بادشاہ کی دعا قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو سورہ الکہف میں بیان کیا ہے۔ اندازے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی۔ اس قصے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے کافروں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نبوت کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوال کیے تھے۔ انہوں نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1، اصحاب کہف غفا والے نوجوان کون تھے؟ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کا سوال یہودیوں کے کہنے پر پوچھا اور اصحاب کہف کا سوال عیسائیوں کے مشورے سے۔ اس وقت عرب کے لوگوں کو ان باتوں کی زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ کافروں کا یہ سوچنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو سچی باتیں نازل کیں ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور بھی واضح اور روشن ہو گئی۔ اس واقعے سے 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اس وقت صحابہ کرام پر بہت ظلم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے انہیں تسلی دی۔ جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے بچایا اور ان کے ایمان کی حفاظت کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی مدد کی۔ نمبر 2، ظالم بادشاہ دقنوس کا انجام بتا کر یہ بشارت دی گئی کہ مکہ کے ظالم بھی جلد مٹا دیے جائیں گے اور تبدیلی ایسی آئے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے غفا والے نوجوانوں کو نیند سے جاگنے کے بعد دنیا بدلی بدلی سی نظر آئی۔ نمبر 3، یہ کافر لوگ آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، لیکن خود انہوں نے ایسا سوال پوچھا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ چاہے تو انسانوں کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس طرح یہ پورا واقعہ مکہ کے کافروں کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔
اس واقعے کا ایک اور کرامت کی طرح ثابت ہونا اس وقت نازل ہوا جب سن 1927-28 میں ترکی کے شہر قصادگی سے تقریباً 18 کلومیٹر دور کچھ پرانی گفائیں کھوجی گئیں جنہیں اصحاب کہف سے جوڑا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ وہاں جا کر ان گفاؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ہے، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے علاقے کے کچھ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک لمبے عرصے تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت چاروں اور کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کیا اہدو اے مرغ، یا اہل امامتو کی اے کبوتر، یا اہنس اے گدھ، یا اے طاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوش ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردہ جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا یقین کیوں نہیں ہے، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا لو، تیرے پاس چلے آئیں گے۔ پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں ہر پرندہ ایک بری عادت کے لیے جانا جاتا ہے۔ مور کو اپنی شکل و صورت، خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ کو کثرت صحبت کی بری عادت ہے، اور گدھ میں لالچ اور ہوس کی بری عادت ہوتی ہے، اور کبوتر کو اپنی اونچی اڑان اور اڑنے کی طاقت پر گھمنڈ و غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 بری عادتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں سکون و شانتی کی روشنی آئی، جس کی بدولت ان کے دل کو شانتی اور سکون مل گیا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے تو اسے دل کی شانتی اور سکون مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی ہوس اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی اونچی اڑان اور بڑے درجے کے گھمنڈ کو ختم کر دے۔ اگر کوئی ان 4 بری عادتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔
اور اسے دل کی شانتی اور سکون کی سب سے بڑی عزت مل جائے گی۔ واللہ اللہ تعالیٰ عالم۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بیحد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔